ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ کیا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، اور ایک چینل جس کا ایڈ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، پلیز اسے بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مصیبت کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھلائی بھی آ جاتی ہے، اور خوشی کے ساتھ غم، غم کے ساتھ خوشی، بیلنس ہوتے ہیں سارے معاملات۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بحیثیت مسلمان ظاہر ہے ہمارا تو ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان اپنی تدبیریں کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کی ہوتی ہے، اور وہی تدبیر سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ اور سب سے مؤثر۔ اس پر تو ہمارا ایمان ہے۔ دنیا میں کرونا آئے جائے اور بیماریاں آئیں جائیں، جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی تو ان بیماریوں سے، وباؤں سے جان بھی چھوٹے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جو نیا وائرس ہے اس میں کون سی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اب آپ سوچ تو رہے ہوں گے، ظاہر ہے کہ یہ بھلائی کون سی پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سعودی عرب میں بھی یہ جو نیا وائرس ہے اومیکرون، اس کی موجودگی کا انکشاف ہو چکا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ ایک شخص جو کسی شمالی افریقن ملک سے، یعنی شمالی افریقہ کے کسی ملک سے سعودی عرب واپس آیا ہے، اس میں اس کا انکشاف ہوا ہے اس نئے وائرس کا، اور اس کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس ملک کا نام نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سا ملک ہے۔ یاد رہے کہ یہ وائرس اب تک یہ بتایا گیا کہ جنوبی افریقہ کے جو ممالک ہیں 5-7، ان میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، البتہ سعودی عرب میں اس کا انکشاف ہو چکا ہے۔ اب میں آتا ہوں جناب، وہ بھلائی اس میں کیا ہے؟ اب وہ بھلائی یہ ہے کہ جو ہی وائرس کی نئی قسم سامنے آئی، اسی کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو اوپر جا رہی تھیں وہ 1 یا 2 دنوں میں 10% نیچے آ گئیں۔ اب اس میں کم از کم اور تو نہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا جن ممالک میں تیل پیدا نہیں ہوتا، ان کے لیے تو انتہائی اچھی خبر ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں تقریباً 146 روپے لیٹر پیٹرول دستیاب ہے، اور آج حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا، حالانکہ کمی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ظاہر ہے IMF کے ساتھ ہمارے کچھ معاہدے ہونے، ان کی شرائط ہم نے ماننی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، میں اس پہ فی الحال فوکس نہیں کرتا۔ اب ستمبر کے مہینے سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا، اور وہ ممالک جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، جن کو اوپیک کہا جاتا ہے، آئل پروڈیوسنگ اینڈ ایکسپورٹنگ کنٹریز، اب وہ جو گزشتہ 1.5 سال سے ان کو جو نقصان ہو رہا تھا، تیل کی ڈیمانڈ کم ہو گئی تھی، طلب کم ہو گئی تھی، تو ظاہر ہے ان کو نقصان ہو رہا تھا، تیل سستے داموں بک رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، جبکہ دنیا کی اکانومی اوپر جا رہی ہے تو ہم تیل کی قیمتیں بڑھا دیں، جس کا براہ راست اثر ہم جیسے غریب ممالک پر پڑتا ہے، اور غریب ممالک میں جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو کھانے پینے کی تمام اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد عوام کی چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ اگر یہ وائرس مزید پھیلا تو آپ یقین کیجئے تیل کی قیمتیں مزید نیچے آئیں گی۔ اب 10% تک اس میں کمی آئی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل جو تھا وہ $70 فی بیرل دستیاب تھا، وہ اس سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ $80 پہ جو دستیاب تھا وہ $70 ہو گیا، جو $85 پہ دستیاب تھا اب وہ برنٹ جسے کہتے ہیں کروڈ آئل، وہ اس کی قیمت جو ہے وہ $75 ہو گئی ہے۔ اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں مزید نیچے جائیں گی، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ تیل کی قیمتیں کریش کر جائیں عالمی مارکیٹ میں۔ کریش کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو
گزشتہ سال مارچ اور اپریل کے مہینے میں مفت تیل فراہم کیا جا رہا تھا، لیکن خریدار نہیں تھے، کیونکہ لوگوں کے پاس، ممالک کے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں تھی، نہ وہ تیل خریدنا چاہ رہے تھے۔ کیونکہ آسان سی بات ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، بہت سے میرے جو ویورز ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہیں مجھ سے۔ آسان سی بات یہ ہے کہ جب دنیا میں جو ایویشن کی انڈسٹری ہے، جس کو ہم فضائی صنعت کہتے ہیں، ہوا بازی کی صنعت، ظاہر ہے جہاز کم اڑیں گے تو تیل کم استعمال ہوگا، بحری جہاز کم چلیں گے تو تیل کم استعمال ہوگا، سڑکوں پر ٹریفک لاک ڈاؤن ہوں گے تو تیل کم استعمال ہوگا، انڈسٹریز بند ہوں گی تو تیل کم استعمال ہوگا، بجلی کم پیدا ہوگی تو تیل، کیونکہ بہت سے کارخانے بجلی کے تیل پر بھی چلتے ہیں، تو تیل کی ڈیمانڈ میں جب کمی آئے گی تو ظاہر اس کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی، جب اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ یہ عام سا ایک اکنامک کا اصول ہے۔ اب میں اس بات پر خوش نہیں ہوں کہ یہ وبا پھیل رہی ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت دے رکھی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اشارے دیتا ہے، ان کو آئینہ دکھاتا ہے، سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، دنیا کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ لیکن کون سمجھائے؟ پھر جب لوگ نہیں سمجھتے تو پھر یہی ایک طریقہ ہے اللہ کی جانب سے، دنیا میں وبائیں بھیجی جاتی ہیں، آفات، ناگہانی آفات بھجوائی جاتی ہیں، زلزلے کی صورت میں، سونامی کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں۔ لیکن انسان ہے، پھر بھی نہیں سمجھتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جی دنیا میں مال و زر اور دولت سب کچھ ہے۔ یہ دیکھ لیں یو اے میں، اچھی بات ہے، ان کا 2 دسمبر کو ان کا قومی دن ہے، آج ان کا یوم شہداء ہے، تو ساتھ ساتھ ایکسپو 2020 ہے۔ اب یو اے ای کے حکمرانوں کا، وہاں کی حکومت کا اس وقت جو تمام جو زور ہے، یا ان کا تمام فوکس ہے، یا ان کی جو تمام تر جو اس وقت کوشش اور خواہش ہے، وہ مرکوز ہے، ان کی جو توجہ جو ہے وہ ہے قومی دن پر، کہ اس کو کیسے منایا جائے، کیسے جشن منایا جائے، 5 مقامات پر آتش بازی ہوگی، 5 مقامات پر لوگ انجوائے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس کے بعد نیو ایئر آ جائے گا، نیو ایئر سے پہلے کرسمس کا تہوار آ جائے گا، کرسمس کے دائیں بائیں یہودیوں کا ایک تہوار ہے ہنوکا، وہ آ جائے گا۔ تو سب لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مال و زر بناؤ، اچھی اچھی خبریں سامنے لاؤ، لیکن بات وہی ہے کہ جب احساس تب ہوگا جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ اب آپ ایک بات ذرا سوچئے کہ خدا نخواستہ، یہ میں اگلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کروں گا تفصیل کے ساتھ، اس وقت مختصراً بتا رہا ہوں، خدا نخواستہ کل یہ انکشاف ہوتا ہے کہ پاکستان کی کسی فلائٹ سے آنے والے 2 افراد میں نئے وائرس کا انکشاف ہوا ہے، تو آپ ذرا سوچئے یہ ہمارے ساتھ کریں گے کیا؟ ہماری فلائٹس کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ وہی کریں گے جو پچھلے سال کیا تھا، وہی کریں گے جو اس سال اپریل کے مہینے میں کیا تھا۔ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، باقی ممالک کی بھی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی جسے کہتے ہیں نا کہ مشکل یا مصیبت سے ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، جس کی وجہ سے ہمارے پسے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مجبور پسنے پر مجبور ہو جائیں۔ اب اس بات پر میں ختم کروں گا کہ جب تک دنیا میں لالچ، طمع، حرص، دولت کی حرص ہے، اس وقت تک اس طرح کی وبائیں جو ہیں وہ آتی رہیں گی، ہمیں جھنجھلاتی رہیں گی، بیدار کرنے کی کوشش کرتی رہیں گی، لیکن حضرت انسان شاید پھر بھی نہیں سمجھے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔